قسمت جب پلٹتی ہے تو تخت الٹ دیتی ہے، رشتے بدل دیتی ہے اور سچ کو دروازے پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ غلام، سندری اور بادشاہ، تین زندگیاں، ایک حویلی اور ایک ایسا راز جو پردہ چاک کرنے آ رہا ہے۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں، یہ بدلے، وفا اور انجام کی ہے، وہ انجام جو کسی کے وہم و گمان بھی نہیں۔ ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کی آنے والی قسط واقعی بلاک بسٹر ثابت ہونے جا رہی ہے۔ قسمت نے جیسے حکم صادر کر دیا ہو کہ یہ سندری جب تک غلام کے ذریعے بادشاہ تک نہ پہنچے اسے چین نصیب نہ ہو۔ ایک طرف سندری اپنے والد عاشق کے ساتھ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے دوچار ہے اور دوسری طرف بادشاہ اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے، اور غلام وہ ان دونوں کے بیچ پسنے والا کردار ہے جو ندانستہ طور پر ایسی غلطی کر بیٹھے گا جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ یہاں کہانی سے کروٹ لیتی ہے جب سندری اور اس کے والد کا ایک حادثہ ہونے والا ہوتا ہے۔ عین وقت پر غلام پہنچ کر انہیں بچا لیتا ہے، مگر جلدی کا کام شیطان کا کے مصداق وہ ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو نہ صرف اس کی اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے بلکہ سندری کو بھی آفت میں ڈال دیتا ہے۔ غلام انہیں حویلی لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ سانپ کو دودھ پلانا انجام میں کیا رنگ لاتا ہے۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی جنات عاشق کو پہچان لیتے ہیں اور شک کی سوئیاں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ ادھر بادشاہ جب سندری کو غلام کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، اسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے خواب پر چرا لیے ہوں، اور جلتی پر تیل ڈالنے کا کام غلام کی موجودگی کرتی ہے۔ بادشاہ سندری کی تلاش میں پاگل ہو چکا ہے، مگر وہ شہر چھوڑ چکی ہے جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر غائب ہو گئی ہو۔ اصل المیہ تب شروع ہوتا ہے جب سندری کے والد عاشق کو ایک سنگین بیماری کی تشخیص ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ علاج کے لیے شہر جانا ناگزیر ہے۔ عاشق اپنے دل میں کئی راز دبائے بیٹھا ہے، ایسے راز جو دل میں چور بن کر اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے ہیں۔ سندری باپ کی خاموشی دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر وہ سوال نہیں کرتی، بس دل ہی دل میں گھڑتی رہتی ہے۔ ایک دن سندری اپنے باپ سے پوچھ بیٹھتی ہے کہ اس کا نام سندری کیوں رکھا گیا۔ عاشق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ نام تمہاری ماں کا تھا۔ ماں کا ذکر آتے ہی سندری کی یادوں کا دریچہ کھل جاتا ہے اور عاشق کی زبان بند ہو جاتی ہے جیسے زبان کو تالا لگ گیا ہو۔ سندری پوچھتی ہے وہ کبھی ماں کی قبر پر کیوں نہیں گئی، مگر عاشق بات ٹال دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سوال کچے دھاگے سے باندھ کر رکھ دے گا۔ ادھر ماضی کے پردے اٹھتے ہیں اور اصل ویلن کے طور پر داجی سامنے آتے ہیں۔ داجی نے سے نہ صرف اپنی بیوی کو چھوڑ کر نوکرانی سے شادی کر لی بلکہ اپنی بہن خورشید کی خوشیاں بھی تباہ کر دیں۔ خورشید بی بی نے حویلی کی روایات سے بغاوت کر کے عاشق سے شادی کر لی تھی، اور یہی بات داجی کو کاٹنے کی طرح چبھتی تھی۔ داجی نے طاقت کے زور پر خورشید کو حویلی واپس لا کر عاشق کو طلاق پر مجبور کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر دوبارہ نظر آئے تو جان سے مار دے گا۔ عاشق نے اپنی بیٹی کی خاطر خاموشی اختیار کی اور شہر چھوڑ دیا، جیسے جان بچی لاکھوں پائے۔ وقت گزرتا گیا مگر سچ دب نہ سکا۔ خورشید بی بی اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی اور اب وہ وقت آ پہنچا ہے جب حقیقت کا پردہ فاش ہونے والا ہے۔ سندری اور عاشق شہر جاتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غلام وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور انہیں بے ہوش حالت میں دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ دونوں کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ ٹیسٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عاشق کی حالت نازک ہے اور اس کا علاج طویل ہوگا۔ غلام سندری کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے باپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا، مگر سندری کو کہیں رہنے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ سندری خود کو تنہا محسوس کرتی ہے جیسے کشتی بیچ منجھدار میں ہو۔ غلام اسے اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کرتا ہے اور وہ مجبوری میں راضی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں ہوتا۔ غلام کے گھر پہنچ کر سندری کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں خلوص ہے، ماں کی محبت ہے اور زندگی کی سادگی۔ آہستہ آہستہ غلام کے دل میں بھی سندری کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے اور سندری بھی غلام کو چاہنے لگتی ہے، مگر ادھر بادشاہ یہ منظر دیکھ کر تلملا اٹھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ غلام نے اس کی محبت چھین لی اور اب وہ غلام کو اپنا دشمن سمجھنے لگا ہے۔
کہانی یہاں کر شیر و شکر نہیں بلکہ آگ و پانی بن جاتی ہے۔ ایک طرف بادشاہ بندوق اٹھا کر غلام کا پیچھا کرتا ہے اور دوسری طرف غلام بھی جان بچانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ یہ محبت، نفرت اور بدلے کا وہ کھیل ہے جس میں جیت کسی ایک کی ہوگی مگر ہار سب کی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ سندری آخر کس کا انتخاب کرے گی، غلام کے خلوص کا یا بادشاہ کی طاقت کا؟ یہ قصہ دراصل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ جو بیج داجی نے بویا تھا اب اس کا پھل سب کو کاٹنا پڑ رہا ہے، اور انجام وہی ہوگا جو قدرت نے لکھ کر رکھا ہے، کیونکہ اوپر والا جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے اور جب لیتا ہے تو زمین بھی ہلا دیتا ہے۔ اس بارے میں ناظرین نے بھی اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ ناظرین کے مطابق یہ قسط کہانی کے سب سے اہم موڑ کی نمائندگی کرتی ہے۔ کئی ناظرین کا کہنا ہے کہ غلام کا کردار اب زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ بعض ناظرین کے نزدیک بادشاہ کا رویہ کہانی کو مزید سنسنی خیز بنا رہا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ سندری کے فیصلے سے پوری کہانی کا رخ بدل جائے گا۔ کچھ ناظرین سمجھتے ہیں کہ داجی اصل ویلن ثابت ہو رہا ہے۔ ناظرین کا خیال ہے کہ عاشق کی بیماری جذباتی عنصر کو مزید گہرا کر دے گی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ حویلی کے مناظر ڈرامے کی جان ہیں۔ ایک طبقے کے مطابق غلام اور سندری کی جوڑی زیادہ حقیقی لگتی ہے۔ بعض ناظرین بادشاہ کے کردار کو ضرورت سے زیادہ منفی کردار دے رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ناظرین متفق ہیں کہ آنے والی اقساط ڈرامے کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ تبصرہ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔